کورٹس جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے شہریوں کو انصاف دلانے میں، ہماری شہریوں کا حق دلانے میں. جب انصاف کی بات کی جائے اور حق کی بات کی جائے تو انصاف کے جو علمبردار ہیں ان کے بھی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف دلانے والے خود کس طرح کے مسائل سے جونج رہے ہیں، اور ان مسائل کا حل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ہمارا ادارہ ہے جب وہ آسان انداز سے چلانا ان کو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہاں کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، اگر ان کو بہت اچھے سے حل کیا جائے گا تبھی وہاں پہ کام کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے شہریوں کے لیے اچھے انداز سے سرو کر سکیں گے. کیونکہ باہر الیکشنز کی اگر بات کریں تو وہ بھی سر پہ ہیں. 13 جنوری جو ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے. کس طرح کی الیکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اب تک کس طرح کے مسائل کا جو ہے وہ بار کو سامنا کرنا پڑا ہے، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے رائے سیف الرحمان بھٹی، امیدوار برائے صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد ہیں، فارمر سیکرٹری DBA رہ چکے ہیں فیصل آباد سے، اور فارمر انٹرنیشنل فٹ بالر بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اپنے اتنے بزی شیڈیول میں سے آپ وقت نکال کر آئے. سے کیسی تیاریاں چل رہی ہیں الیکشن کی اور کتنا پریشر ہے؟ سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا خیالات کا اظہار کر سکوں. الیکشن ہر سال ہوتے ہیں. ایک واحد ادارہ ہے وکلا کا کہ ادھر ہر سال اپنے مقررہ ٹائم پہ الیکشن ہوتے ہیں، کوئی آندھی ہو طوفان ہو، لیکن یہ واحد انسٹیٹیوشن ہے وکلا کا جس میں جمہوریت چلتی ہے. ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور سلسلے میں ہر سال کمپین بھی ہوتی ہے. ہم بھی کر رہے ہیں، میں بھی صدر کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں. کیونکہ ظاہر بات ہے جب کمپینز ہوتی ہیں آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں تو ایک بڑا ہی مزیدار سا ماحول بن جاتا ہے. کمپٹیشن جو ہے وہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کس طرح آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ کس طرح سے متحرک ہے؟ کیونکہ ہمارے ینگسٹرز بھی بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ینگ آنے والے نیو کمرز ہمارے جو لائرز ہیں وہ. میں 2009 میں جب سیکرٹری تھا تو اس وقت اور آج کے حالات میں بہت فرق یہ ہے کہ آج تعداد اس سے 2 گنا زیادہ ہو چکی ہے. پچھلے 2-3 سالوں سے ینگسٹر ہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہیں اور ان کو ہی متوجہ کیا جاتا ہے. ہمارے بڑا ہی ہیلدی کمپین چلتی ہے، چونکہ جو فاضل ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں میرے مد مقابل وہ ہم میں سے ہی ہیں. ہماری ایک جماعت ہے وکلا کی، اس میں سے ہی ہیں، بھائی ہیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. ہم اپنی بات کرتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں. جو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، ینگسٹر کو خاص طور پہ سینئرز کو، تو اس کو کامیابی ملتی ہے. اور میری تو ایمان ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا انشاءاللہ تعالی وہی جیتے. انشاءاللہ، اور جو بہترین ہے اور جس کے ذریعے سے مسائل کا حل ہو، ظاہر بات ہے اسے الیکٹ ہو کے آنا چاہیے. اور ووٹ جو ہے وہ لوگوں کو مطلب ایک بڑی طاقت ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ سیاست کے حوالے سے بھی الیکشنز ہوں یا باہر کے الیکشنز بھی ہوں. تو ظاہر بات ہے جس کا جہاں پہ انٹرسٹ ہے وہ وہاں پہ ووٹ کاسٹ کرے. ووٹ کاسٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر اگر موجودہ حالات میں وکلا کے مسائل پہ بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو نوجوان وکلا جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ آتے 2-3 سال نہیں ہوتا. اس کے لیے انتظامیہ کو، الیکٹڈ باڈی کو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا. میرے مائنڈ میں ہے کہ جو نوجوان وکلا جب فرسٹلی بار میں انٹر ہوتے ہیں تو 2-3 سال ان کے پاس کیسز کی کمی ہوتی ہے. تو اس دوران میں ان کو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اکاموڈیشن کرنے کی. اور پہلے باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے عملی طور پر ان کو روزگار کا سلسلہ فوری مہیا کیا جا سکے. کیونکہ سر ظاہر بات ہے جو بھی فیلڈ میں آتا ہے اس کے بہت زیادہ کنسرنس بھی ہوتے ہیں. کہ فیمیل وکلا کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو ان کے حوالے سے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ چیمبرز کی بھی بہت زیادہ کمی ہے. اس میں چیمبر بھی ماشاءاللہ کافی ہے، لیکن نوجوان وکلا کے لیے 2-3 چیزیں اور بھی بہت کرنی ضروری یہ ہے. آتے ہی ان کو نوجوانوں کو ٹریننگ سیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ سابق ججز جو ہیں وہ ان کی کلاسز لیں یا پریکٹیکلی ان کو مائنڈ سیٹ میں بتائیں، لیکچر اس پہ ڈلیور کروائیں. خاص طور پر آج کل جو فیمیل لائر ہے ہماری ماشاءاللہ چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی تعداد 800 سے زیادہ ہوگی. سب سے پہلے تو فیمیل لائر کی فرسٹ ڈیمانڈ جو ہے کہ وہ عزت مانگتی ہے.
جس طرح ہم گھر میں اپنی بیٹی کی بہن کی عزت کرتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں ان کو. بالکل. اور ان کے لیے سلسلہ روزگار بھی کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن ان کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. میرے مائنڈ میں ہے کہ انشاءاللہ جتنی تعداد فیمیل لائر کی ہوگی ہے ان کے لیے ایک اسپیشل علیحدہ لائبریری اور علیحدہ بار انشاءاللہ تعالی قائم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو میل لائر کے برابر اکاموڈیٹ کیا جا سکے. بالکل. اور ان کے حوالے سے ڈی کیئر سینٹر کی بھی ہم بڑا دیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ہے اگر کوئی مدرز ہیں تو وہ اپنے بچوں کو لا کے ان کے بچے بھی جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں ہو اور وہ اپنی پریکٹس بھی جو ہے وہ اچھے سے کر سکیں. تو اس حوالے سے کیا کوئی پلان ہے یا اسے جو ہے وہ فردر مزید فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا آج سے 4-5 سال پہلے مدر کیئر سینٹر بار میں موجود ہے لیکن وہ بڑا چھوٹے پیمانے پہ. میرے 2-3 مائنڈ میں ہے کہ ایک تو وہ کلا کے لیے جو لائبریری ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ آن لائن کیا جائے اور اس کو 3 منزلہ کر دیا جائے, ایک فیمیل کے لیے اور دوسری آن لائن کے لیے, ایک مینول کے لیے. اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مدر کیئر سینٹر جو ہے اس کو بڑھا کے جو حجم کے برابر ہے, چونکہ یہ 4-5 سال پہلے بنا تھا وہ 100-150 فیمیل تھی. آج الحمدللہ ہماری چھوٹی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, یہ 800 سے زیادہ ہو گئی ہیں. تو ان کی تعداد کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالی اس کو زیادہ اہم کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے خواتین, کیونکہ ہمارے اسپیشلی معاشرے میں گھر سے باہر نکل کے اگر وہ سروس کر رہی ہیں, آج کے حالات کا دور ایسا ہے کہ ہر فیلڈ میں ہمیں جو ہے وہ خواتین دکھائی دیتی ہیں, تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں. سیکیورٹی کے انتظام